السلام علیکم پیارے بچوں. آج کا ہمارا موضوع ہے نعت شریف. تو پارٹ 1 میں ہم نے نعت شریف پڑھی. تو آج ہم اس پارٹ 2 میں کریں گے اس کے سوالوں کے جوابات لکھیں گے. تو سب بچے اپنی اپنی نوٹ بک نکالیں اور سوالوں کے جوابات لکھیں. تو پیارے بچے نکالو آپ. سوال نمبر 1 ہے ہمارا یہاں، نعت کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ نعت کس کو کہتے ہیں. یہ نظم ہے یہاں ہماری کتاب میں. تو جواب آپ اس کے لکھیں. نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں. پھر نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں. تو سوال نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر آدمیت کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر آدمیت اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دانائی کا سبق دیا، محتاجوں، غریبوں، بھوکوں اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی خاطر دکھ اور تکالیف برداشت کیے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا. تو یہ پیارے بچے آپ کو پتہ ہے، اس کا جو آپ کو پتہ بھی ہے، میں نے آپ کو کل بھی زبانی پڑھا ہے. تو آپ اب لکھیں آج اپنی کاپی پر. تو سوال نمبر 3 ہے اس کا، اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی 5 الفاظ اپنے الفاظ میں لکھیں. تو اس کا آپ جواب لکھیں پیارے بچوں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. تو دوسرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. تو تیسرا پارٹ ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غریب اور یتیموں کے لیے دلی ہمدردی اور رحم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی مدد کرتے تھے. چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے. یہ اس کا جواب ہے پیارے بچوں. تو اس کے بعد ہمارا ایک سوال اور بھی ہے، خالی جگہوں کو اپنے لفظوں سے پر کیجیے جو نظم میں استعمال ہوئے ہیں. پہلا پارٹ ہے اس کا، سلام اس پر جو ٹوٹے ہوئے ڈیش میں رہتا تھا. تو پہلے بچوں آپ ادھر لکھیں حجرے میں، سلام اس پر جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا. دوسرا ہے، سلام اس پر کہ جس نے ڈیش کے موتی بکھیرے ہیں. تو ادھر لکھیں آپ، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے. تو یہاں پہلے والے اس خالی جگہ پر لکھیں حجرے، دوسرا لکھیں فضل. تیسرا پارٹ ہے، سلام اس پر کہ دشمن کو ڈیش دے دی. ادھر لکھیں آپ حیات جاویدان. سلام اس پر کہ جس دشمن کو حیات جاویدان دے دی. چوتھا ہے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر ڈیش اٹھاتا تھا. ادھر لکھیں آپ دکھ. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. پانچواں پارٹ ہے اس کا، سلام اس پر جس نے ڈیش کی دستگیری کی. پھر آپ لکھیں سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. تو اس کے بعد پیارے بچوں یاد کیجیے، اور ایک پارٹ ہے اور ایک سوال ہے، اس نظم کو زبانی یاد کیے. تو آپ اپنی گھروں میں بیٹھ کر یہ زبانی یاد کریں اور اچھی طرح یہ پڑھیں. تو آج کا ہمارا موضوع یہیں پر ختم ہوا. تو یہ آپ اپنی کاغذ پر صاف صاف لکھیں اور یاد بھی کریں. انشاءاللہ کل اس کے آگے جو موضوع ہوگا میں پڑھاؤں گا. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم.